اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 56 ورسز 128 to 129۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا پارٹ 56 پارٹ پڑھیں گے، جس کے اندر انشاءاللہ آیت نمبر 28 اور 29 پڑھنے کا ارادہ ہے، 128 اور 129 پڑھنے کا ارادہ ہے۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، جزاک اللہ خیرا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، را کو موٹا کریں گے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با کو جمع کر پڑھیں گے۔ ربنا، واو کو جیم کے ساتھ ملانا ہے۔ یاد رکھیں جزم اور تشدید کا کام ہوتا ہے پچھلے زیر زبر والے حرف کو اپنی طرف کھینچنا۔ جب بھی جزم ہو یا تشدید ہو تو پچھلے زیر زبر پیش والے حرف کو اس کے ساتھ آپ ملائیں گے تو یہاں پر یہ واو ڈائریکٹ جیم کے ساتھ ملے گا، اور جیم بلو کلر کا ہے، یہ قلقلہ کی علامت ہے۔ جیم پر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں مخرج میں جنبش دینا، آواز کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں ہم اگر اس کو نارملی پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے وج، اور قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو جیم کی آواز کو چھوڑ دیں گے، پڑھیں گے وج وج، یہ قلقلہ کہلاتا ہے۔ قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ 5 حروف ہیں ان پر قلقلہ ہوتا ہے، جبکہ ان پر جزم ہو۔ 5 حروف کون سے ہیں؟ قوف 2 نقطے والا، قو موٹا والا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں اردو میں، اور با جیم دال، ان پر جب بھی جزم ہوگی تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ واو جیم زبر وج، عین کو لام سے ملائیں گے، عین حلق سے، عل نا، میم کو سین سے ملائیں گے، سین دانت ملا کر سی ٹی کے ساتھ، مسلیمینی، اس کو مئی نہیں کہنا ہے، مینی نہیں کہنا، بعض لوگ مینی کہتے ہیں، یہ غلط ہے، مینی۔ لک، اور جب یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے لک۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، و من، نون پر اخفا ہوگا، میم نون زیر من، اس کو من نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے من۔ اخفا کس کو کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا۔ دیکھیں نون نکالتے وقت ویسے تو زبان تالو سے لگتی ہے، اب اخفا کرنے میں زبان کو تالو سے جدا رکھ کے اور ہمیں جو ہے وہ نون کی آواز ناک میں چھپانی ہے اور اس پر غنہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح؟ میاں میاں۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یعنی جزم والے نون اور تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، ان دونوں کے بعد حرف حلقی نہ ہو تو اس نون ساکن اور تنوین پر اخفا ہوتا ہے۔ حرف حلقی کون سے ہیں؟ جو حلق سے نکلنے والے حرف ہیں، حا خا، عین غین اور حمزہ ہا۔ یاد رکھیں الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو بھی عربی میں حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ نون کے بعد ذال ہے، اور ذال جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو ہم اس نون پر اخفا کریں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ذال کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں۔ اب ہمیں ذال کو را سے ملانا ہے، را باریک ہوگا، اور را کو یا سے ملانا ہے۔ ذال را پیش ذر،
را یا زیر ری یا زبر یا ذریہ ذریتنا الف پر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر ہمیں کھینچنا ہے. حمزہ کو میم سے ملائیں گے. الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. حمزہ کو میم سے ملائیں گے اور میم پر اور نون پر جب بھی تشدید ہوتی ہے تو ان پر غنہ ہوتا ہے, ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے. تو یہاں پر ناک میں آواز پیدا کریں گے. حمزہ کو میم سے ملائیں گے, ناک میں آواز پیدا کریں گے. پھر تا کو ہم میم سے ملائیں گے. یاد رکھیں تشدید کے بارے میں قانون ہے کہ تشدید سے پہلے تنوین اور جزم والا حرف ختم ہو جاتا ہے, نہیں پڑھا جاتا, سوائے 2 صورتوں کے, جب تشدید واو یا یا پر ہو اور اس سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو. تو یہاں پر واو یا یا پر تشدید نہیں ہے بلکہ میم پر تشدید ہے, تو یہ 2 زبر ختم ہو جائے گی اور میم پر تشدید کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے. تو حمزہ میم پیش میم زبر ما, تا میم زبر تم, میم سین پیش مس, لیما تلک, تا کو لام سے ملائیں گے, 2 زبر ختم ہو جائے گی, تلک, اور جب اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے تلک. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, تا کو لام سے ملائیں گے, 2 زبر ختم, تلک. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, و تا کو با سے ملائیں گے, با حروف قلقلہ میں سے ہے, بلو کلر کا ہے, اس پر قلقلہ کریں گے. وَتُب عَلَيْنَا, عین حلق سے, اور اس کو علی پڑھنا ہے, لے نہیں پڑھنا, علینا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. حمزہ کو نون سے ملائیں گے, نون پر تشدید ہے تو اس پر غنہ ہوگا. اِنَّكَ, نون پر اخفا ہوگا. تا کو تا سے ملائیں گے, تا کو واو سے ملائیں گے. تَتَّوَّابُ, با کو آگے رو سے ملانا ہے, وا تک پڑھتے ہیں نا. تَتَّوَّا, با کو رو سے ملائیں گے, رو موٹا کریں گے. بُرَّحِيمُ, تَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور جب اسٹاپ کریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر یا ہے تو اس پر مد بھی کریں گے. یاد رکھیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر جب واو یا الف یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو رکنے کے وقت, وقف کرنے کے وقت اس پر جو ہے وہ مد کی جاتی ہے. جی رواں سن لیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, ہا کو حلق سے نکالیں. جی شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آیت مکمل ہو گئی, اگلی آیت دیکھتے ہیں. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. را کو موٹا کریں گے, گرین کلر کا ہے, را کو با سے ملائیں گے, با کو جمع کر پڑھیں گے. ربنا, واو کو با سے ملانا ہے, با پہ قلقلہ کرنا ہے. وب, عین کو سا سے ملانا ہے, عین حلق سے, اور سا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ لفظ نکالیں, جس طرح ذال نکالتے ہیں اسی طرح سا نکالیں گے. سا. ربنا وابعث
فیہم، را موٹا، رسو، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، دو زبر ختم ہو جائے گی، لیکن میم پر تشدید ہے تو اس وجہ سے ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے. لم منہم، دیکھیں اس نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو اس وجہ سے اس پر اخفا نہیں ہو رہا. یتلو علیہم آیاتک، و یو، عین کو لام سے ملائیں گے، عین حلق سے، علی مو ہو، و یعلمہ، میم کو لام سے، مل کتاب، اور جب اسٹاپ کریں گے تو کہیں گے کتاب، سیکنڈ لاسٹ نمبر پر کھڑی زبر ہے. وَيُعَلِّمُهُ مُل کتاب. جی تلاوت سن لیں شروع سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. اب یہاں پر بھی دیکھیں ہم ٹھہرے تو با ہے چونکہ، اور اس پر ٹھہرنے کی صورت میں جزم آ جائے گی تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے. کس طرح بولیں گے؟ کتاب. یہاں پہ درمیان آیت میں ہم نے سانس توڑی تھی، یہاں پر ٹھہرے تھے تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، واو کو لام سے ملائیں گے، ول، ہا کو کاف سے، ہا حلق سے، حکمت، و یو، زا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، زا دانت ملا کر سختی سے نکالنا ہوتا ہے، زا زا، زکیہم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. نون پر غنہ ہوگا، إِنَّكَ، نون پر اخفا ہوگا، تا کو لام سے ملائیں گے، تل، تل، عین حلق سے، زا سختی کے ساتھ، عزیز الحکیم، اور جب اسٹاپ کریں گے یہاں پر ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو کہیں گے حکیم. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.